توبہ کر لو، اللہ کے لیے اٹھنے سے پہلے توبہ کر کے جاؤ۔ وہ ڈاکو ہے، خبیث، وہ ڈاکو ہے، مریدی وریدی کچھ نہیں ہے۔ مت بیچو اپنے ضمیر کو، بیچنا ہے تو مکہ مدینہ کے ہاتھ پہ بیچ لو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیچو، ایسے ذلیلوں کے ہاتھ پہ مت بیچو جو تمہارے گھروں میں ڈکیتی کرتے ہیں، جنات اور شیطان کے ذریعے کرامت اور معجزے دکھاتے ہیں۔ اور تمہیں معجزے کی بات بتلاؤں، بھاگو گے تو نہیں۔ ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا، یہ قادیانی، مرزا قادیانی کی طرح ہے، لیکن یہ جو دعویٰ کرتے ہیں یہ کوئی معمولی مائنڈ کے لوگ نہیں ہوتے، بڑے ہی چالاک ہوتے ہیں۔ کہا میں نبی ہوں۔ کسی نے کہا معجزہ، تو اس کے جیب میں کنکریاں رہتی تھی پتھر کی، تو وہ کنکریاں نکالتا اور دریا، نہر یا ایسے پانی پلیٹوں میں ہوتے ایسے ڈال دیتا تو وہ لوگوں کے سامنے ہی پگھل کے پانی ہو جاتی۔ کہتا یہ میرا معجزہ ہے کہ میں پتھر کو بھی پانی میں ڈال کر پانی بنا دیتا ہوں۔ حاکم وقت کو خبر ہوئی، حاکم نے کہا پکڑو اس کو۔ بلایا گیا، حاکم نے پوچھا کہ تو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے؟ کہتا ہے میں دعویٰ نہیں کرتا، میں ہوں نبی، میں ہوں نبی۔ کہا تو نبی ہے، تیرے پاس کیا معجزہ ہے؟ تو اس نے کہا معجزہ یہ ہے کہ پانی منگاؤ، میں پتھر کی کنکریوں کو، ٹھیکریوں کو پانی بنا دیتا ہوں۔ چنانچہ بادشاہ نے پانی منگایا اور کنکریاں اس نے جیب سے نکالی، ڈالی، اور واقعی وہ پانی ہو گئی۔ تو بادشاہ نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں، وہ تو تیرے جیب کی کنکریاں تھیں، میں کنکری منگاتا ہوں، اسے تو پانی بنا دے، میں کنکری منگاتا ہوں، اسے تو پانی بنا دے، تب میں دیکھوں۔ تو بڑی زور قہقہا لگایا اس نے، جو نبی بننے کا دعویٰ کر رہا تھا۔ اس نے کہا تم تو فرعون سے بھی بدتر نکلے، حاکم بادشاہ تو تو فرعون سے بھی بدتر نکلا۔ کہا کیسے میں فرعون سے بدتر ہوا؟ کہا جب موسیٰ نے اپنا عصا زمین پہ ڈالا اور کہا یہ عصا ہے، یہ اژدہا بن جاتا ہے، تو فرعون نے کہا دکھاؤ، تو جب دکھایا تو واقعی وہ عصا کیا بن گیا، اور ڈنڈا جو تھا وہ اژدہا بن گیا۔ تو یہ بات تو فرعون کو بھی نہیں سوچی کہ موسیٰ یہ تو تیرے ہاتھ کا ڈنڈا ہے جو اژدہا بن گیا، میں اپنا ڈنڈا دیتا ہوں اسے اژدہا بنا دے۔ تو تو فرعون سے بدتر ہوا کہ دیکھیں ٹرک، دیکھیں۔ اب بتائیں ایسی دلیل کے آگے آپ کیا کریں گے؟ کچھ کر سکتے ہیں؟ یہ بات تو فرعون کو بھی نہیں سوجی جو تجھے سوج رہی ہے۔ ایسے ایسے لوگ ہوتے ہیں، میرا اللہ معاف فرمائے۔ تو توبہ کریں بھائی۔ اچھا سنا، مرید ہیں، سنا ہوں کہ رات کے آخری حصے میں حق ہو کرتے ہیں۔ ایک مجلس میں ان سے سوال کیا کہ میرے بھائی آپ کیوں یہ عمل کر رہے ہیں جیسے آپ کے گھر اور محلے والوں، جس سے آپ کے گھر اور محلے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، یہ پیری مریدی کیا ہے؟ تو اس مجلس میں ایک دیوبندی مفتی موجود تھے، وہ اس کی تشریح کرنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابی مرید تھے، اس لیے پیری مریدی جائز ہے، تو کیا حق ہے؟ دین کی روشنی میں واضح کریں۔ میں نے واضح کر دیا کہ نہ یہ صحابی ہے اور نہ جس سے یہ مرید ہوا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو جب وہ رسول نہیں نہ یہ صحابی تو پیری مریدی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے حق یہی ہے کہ توڑ دے، پیری مریدی جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ جنت میں مردوں کو حور ملتی ہیں تو عورتوں کو کیا ملتا ہے؟ نام بتلائیے۔ عورتوں کو ایک تو یہ سوال غلط ہے، دوسرے یہ کہ اس طرح کے سوالات نہیں کرنے چاہیے، کسی نے بھول سے کر دیا، کیونکہ عورت کو انشاءاللہ اگر وہ جنتی ہے اور اس کا شوہر جنتی ہے تو اس کا شوہر ملے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندوبست کرنے والا ہے۔ اور اگر کوئی بچپن میں مر گئی یا بغیر شادی کے مر گئی، ایسے ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں بڑی جگہ رہے گی، بڑی جگہ، جہنم میں نہیں رہے گی۔ جہنم میں زیادہ لوگ رہیں گے نا، کھچ 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 کر رہے ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک دفعہ جبریل لے کے گئے جب معراج میں نے دیکھا تو ایک تنور تھا بہت بڑا، کھچ 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 جہنمی ننگے جنگے مرد عورت کر رہے ہیں۔ میں نے کہا جبریل یہ کون ہے؟ کہا اللہ کے نبی یہ آپ کی امت کے وہ مرد اور عورتیں ہیں جو زنا کرتے تھے، ننگے۔ لوگوں، نوجوانوں، تم سے خاص طور سے بہت کہتے ہو نا میں فلانے کا فین ہوں، میری فیورٹ ہیروئن فلانی ہے، جاؤ گے اس کے ساتھ جہنم میں؟ بعض مردود کہتے بھی ارے یار جنت میں کیا، جہنم میں سب ملیں گے۔ اعوذ باللہ، کفر ہے، یہ کفر ہے، واللہ کفر ہے، توبہ کرو اللہ سے۔ المرء
مع من احب. اللہ کے نبی نے فرمایا آدمی اسی کے ساتھ ہوگا قیامت میں جس سے محبت کرتا ہے. اس لیے نیک لوگوں سے محبت کرو, سچے لوگوں سے محبت کرو, تاکہ گنہگار سے ہی کل اللہ تعالیٰ کہیں نظر پڑ گئی تو کہہ تو سکتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو میں نے ایک گلاس پانی پلایا تھا, بڑا نیک آدمی جنت میں, اے بھائی میں نے تجھے وضو کے لیے پانی دیا تھا, تجھے میں نے پانی پلایا تھا, تب وہ رحم کرے. ایسے لوگ بھی شفاعت کریں گے. کہے گا اچھا تو ہاں میں جہنم میں جا رہا ہوں مجھے بچا, تب وہ شفا اللہ یہ میرا دوست ہے, تب اللہ رحم فرمائے گا. تو آپ مومن ہیں, آپ کی بات مان کر اللہ اسے بھی جنت میں رکھے, بشرطے کہ وہ مشرک نہ ہوگا. ہاں یاد رکھنا. تو ایسے نیک لوگوں کے ساتھ رہو گے تو نیک لوگوں کے ساتھ ساتھ چلے جاؤ گے. اور اگر گندے شندے ایسے جن کا خود جہنم مقدر ہے تو دامن پکڑ کے کہاں جاؤ گے, وہیں جاؤ گے. تو بھائی جنت میں حوریں ملیں گی مردوں کو, اور عورتوں کو ان کے شوہر ملیں گے. نہیں تو جنت میں بڑی جگہ, ایک ایک جنتی کو 70 باغ ملیں گے. ایک ایک جنتی کو اتنا بڑا ایک دروازہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 70 برس تک تیز رفتار گھوڑا چلے تو بھی دوسرے دروازے تک نہیں پہنچ. ایک جنتی, اتنا بڑا گارڈن, اس میں موتیوں کا محل. ایک بیوی کا یہ محل ہے, ایک بیوی کا وہ محل ہے, ایک بیوی کا وہ محل ہے. میں تو جنت کا تذکرہ بھول گیا تھا بیچ میں. اللہ اکبر. ایک حور آئے گی اتنی خوبصورت, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہڈی کے نیچے جو گودے ہیں نا اتنی حسین ہوگی کہ پڈلیوں کے گودے باہر سے نظر آئیں گے, اور وہ جنتی اسی کے اندر مشغول ہو جائے گا. اور مشغول کا مطلب یہ نہ سمجھو کہ بیٹھ کے دیکھتا رہے گا. ہاں یہاں سے زیادہ لذت وہاں ملے گی. یہاں ہم بستری کے وقت جو تمہیں لذت ملتی ہے نا, اس سے کئی گنا لذت تمہیں وہاں ملے گی. اور کسی صحابی نے پوچھا اتنی قوت کہاں سے ملے گی؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایک ایک جنتی کو 100 مردوں کی قوت دی جائے گی. دہما کا لفظ فرمایا, یعنی علی طول, ماشاء اللہ تبارک اللہ. اور اسی جنتی حور میں مشغول رہے گا, بے ہوش مدغوش وکواعب اترابا وکأسا دہاقا, چھلکتے ہوئے جام ہوں گے. اتنے میں کئی برس گزر جائیں گے تو اس کے کندھے پر ایک دوسری حور آ کے ہاتھ رکھے گی تو وہ چونک کے پلٹ کے دیکھے گا تو ابھی جس میں وہ مشغول تھا اس سے کہیں زیادہ خوبصورت وہ ہوگی. جب اس کی طرف دیکھے گا کہ تو کون ہے, وہ کہے گی اب میرا بھی حق ہے, اللہ نے مجھے آپ کے لیے پیدا کیا ہے, اب اس کو چھوڑیے ادھر تشریف لائیے. اللہ اکبر. اب وہ حور لے کے, اللہ یہ ہے جنت. یہ کیا ہے؟ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے, ہماری ماں بہن بیٹیاں بچوں سب کو نصیب فرمائے, ہر مومن متقی پرہیزگار کو نصیب فرمائے. جو بدعقیدہ ہیں اللہ انہیں صحیح عقیدہ پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیو جنت کوئی معمولی چیز نہیں. ما لا عین رات, نہ آنکھوں نے دیکھا, ولا اذن سمعت, نہ کسی کان نے سنا, ولا خطر علی قلب بشر, نہ کسی بشر کے دل پر اس کا گمان گزر سکتا ہے جو اللہ نے رکھا ہے. وہ جنت. تو عورتوں کو ان کے شوہر ملیں گے, نہیں تو مرد پیدا کیے جائیں گے. انسان اللہ پیدا کرے گا جنت میں آباد کرنے کے لیے, کیونکہ جنت بہت خالی رہے گی تو اس میں مزید ایکسٹرا لوگ پیدا کرے گا اللہ, تو ان کے حوالے اللہ کرے گا. یا ایک جنتیوں سی شادیاں اللہ وہاں کروائے گا. تو یہ یہاں تم نہیں کرتے ہو تو کم از کم وہاں تو کمپلسری ملنے والی ہے, دوسری تیسری چوتھی. نہیں سمجھ آئی؟ اور یہاں کر لو گے چوتھی تو 4 تو ایکسٹرا رہیں گی ہی, مزید 4-5 اور آ جائیں گی. ماشاءاللہ, تو نعمت ہی نعمت. لیکن تم خود ہی نہیں ارادہ کرتے دوسری تیسری چوتھی کے لیے ہیں. پوچھو اپنی بیگم سے کہ تو یہاں ناراض ہوتی ہے اور وہاں تیرا بس چلے گا, وہاں کیا کرے گی؟ اس لیے جنتی عورت بننا چاہیے. اس کو بولو جنتی عورت ناراض نہیں ہوتی. تو اگر تو جنتی, تیری جنتی کی نشانی یہی ہے کہ میں دوسری کر رہا ہوں, تو ناراض مت ہونا. اگر تو ناراض ہوئی تو اس کا مطلب تو جنتی نہیں ہے, کیونکہ جنتی عورت کی صفت کیا ہے کہ دوسری تیسری کرو نہیں ناراض. اور واقعی ہے بھی کہ جو جنتی عورت ہوتی ہے وہ ناراض نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ کسی مومن مرد اور کسی مومنہ عورت کو یہ اختیار ہی حاصل نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول جس معاملے میں فیصلہ کر دیں کہ وہ بھی اپنی تئیں کچھ کر سکیں. اللہ نے حکم دیا ہے. بھائی دنیا کے اندر پھول ہیں, اگر ہم نے اپنی بیگم کو ایک ہار دیا ہے تو کان کے بندے بھی دیے ہیں, ناک کی پھلیاں بھی دی ہیں, ہاتھ کی چوڑیاں بھی دی ہیں کہ نہیں دی ہیں؟
ساری چیزیں ہم نے سجایا سنوارا، تو ہماری بھی خواہش ہے ایک پھول تم ہو، اگر چمپا ہو تو چمیلی کی خواہش بھی ہے ہم کو، گلاب کی بھی خواہش ہے، آخر بہت سارے پھول کھلے ہیں، 4 تک تو ہمیں اجازت ہے، تو 4 تک مت روکو، 5ویں تک روک لو، 5ویں ہم خود ہی نہیں کریں گے۔ ہائی سمجھ میں نہیں آئی؟ بڑے چپ چپ کے بول رہے ہو، ڈر رہے ہو، ڈرو مت، واللہ اس وقت ضرورت ہے وقت کی، اللہ کی قسم، کنواری لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، رب کی قسم، خوبصورت سے خوبصورت تعلیم یافتہ لڑکیاں شوہروں کے لیے ترس رہی ہیں، انہیں ایک مرد چاہیے جو ان کی خواہشات کو حلال طریقے سے پورا کر سکیں، انہیں روٹی اور کپڑا اور مکان چاہیے بس، انہیں اور تمہارے جائیداد کی ضرورت نہیں۔ ایسی بہنیں ہیں، رب کی قسم ہے، اللہ کی قسم، میری ماں و بہنوں تم بھی سن رہی ہو، اپنے دلوں کو کشادہ کرو، اللہ، یہ دنیا چند دن کی ہے، ایک دن مر جائے گا، جھٹکا لگے گا تمہارا یہ مرد جس کے اوپر تم ناز کرتی ہو کہ اگر سوگن لائے گا تو ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، رب کی قسم ہے مر جائے گا، تم کیا کرو گی؟ اگر تم جوان ہو تم خود سوچو کہ کیا تمہیں 2 برس کے بعد، سال بھر کے بعد شادی کی خواہش نہیں ہوگی؟ تو اگر کوئی مرد نہ کرے تو تمہارا کیا حاصل ہوگا؟ کتنی بیویاں بیوہ، کتنے یتیم، کتنے مسکین، کتنے جوڑے اور گھوڑے کے چکروں میں پھنسی ہوئی ہماری بہنیں، مطلقہ عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، ایسے بچے ہیں جو باپ کے لیے ترس رہے ہیں، انہیں باپ کا سایہ نصیب نہیں، ایسے لوگوں کے باپ بنو، ایسے عورتوں سے شادیاں کرو، 2-2 3-3 4-4 کرو، تاکہ سماج سے زناکاریاں، فحاشیاں ختم ہوں اور اسلامی سماج آگے بڑھے اور مسلمان کثرت کے ساتھ ہوں اور اللہ تعالیٰ برکت اور خزانے تمہیں عطا فرمائے۔ ایسا کرو تو کم از کم، بیٹھ کر کے ایک ہی رٹ کر مر گئے تم، کافروں اور ہندوؤں کی طرح وہ 10 رکھائے لگتا، اور ایسے بھی لوگ ہیں، میں کہوں مسلمانوں میں وائٹ کالر کے لوگ مالدار ہیں، 1 بیوی گھر میں رکھتے ہیں، 4 بیویاں ریزورٹ میں رکھتے ہیں، 3 بیویاں زناکاریاں کرتے ہیں، جی ہاں زناکاریاں کرتے ہیں، عیاشیاں کرتے ہیں، اور بڑے وائٹ کالر بنے کے منہ پہ پاؤڈر وارڈر لگا کے بڑے شریف ہیں، ہاں ٹوپی شوپی لگا کے بڑے شریف، اور زناکاریاں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے ریکارڈ ہے۔ اور آج آپ ہندوستان کی رپورٹ لیں، آپ ہندوستان میں شہر حیدرآباد کے اندر پہلے 1-2 رجسٹر آفس ہوا کرتے تھے، آج 2500 رجسٹر آفس کھلے ہوئے ہیں، اور تقریباً سیاست کی رپورٹ ہے کہ 63% لڑکیاں غیر مسلموں سے شادی کر رہی ہیں، مسلم لڑکیاں کون سنبھالے؟ آپ انٹرنیٹ پہ جائیں، شادی.com ہے، دوسرے .com ہے، آپ اس کو دیکھیں، فہرست لگی ہوئی ہے لڑکیوں کی، بیٹھی ہوئی ہیں بیچاری پورے ہندوستان میں، کون کرے گا یہ؟ کیا ہو رہا ہے یہ؟ کیوں کیا ہو رہا ہے؟ کیا مجبوری ہے بھائی؟ اللہ رسول سے بڑھ کے ہماری بیویاں ہو گئی، اللہ رسول کے حکم سے بڑھ کے ہماری بیویاں ہو گئی، اور روزی اللہ فرماتا ہے لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقکم ایاہ، اپنے بچوں کو روزی کے ڈر سے نہ قتل کرو، ہم تمہیں بھی کھلاتے ہیں انہیں بھی کھلاتے ہیں، اللہ نہیں کھلائے گا تمہاری بھی، ہو سکتا ہے تم غریب ہو اس کی وجہ سے اللہ مال دے دے، اللہ نے منہ دیا ہے تو روزی دے گا کہ نہیں دے گا؟ کون حل کرے گا امت کے اس مسئلے کو؟ آپ تراویح اور آمین رفع دین پہ رٹ رہے ہیں، اور امت کہاں سے کہاں جا رہی ہے، زنا کے اڈے بنتے جا رہے ہیں ہمارے محلے، حرامی بچے پیدا ہو رہے ہیں، اور ان حرامی بچوں کو کرسچن لابی پال کر کے ہمارے خلاف کھڑا کرتی ہے، پریچر بناتی ہے ان کو، جناب علی اسکالر بناتی ہے، اور خود غیر مسلمان کی لڑکے جو ہے کفر کے گودوں میں پلتے ہیں۔ ہے ہمارے پاس کچھ ایسا سسٹم؟ کہاں ہے؟ یہ سب سماج اور سوسائٹی کے ناسور ہیں جنہیں ہمیں دیکھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، اور اس کے مطابق ہمیں ایک قدم اٹھانا پڑے گا، ایک تیاری کرنا پڑے گی۔ ایسے ڈر کے بیوی سے ڈرتے ہو، اعوذ باللہ، بیوی سے ڈرتے ہو، استغفر اللہ، شرم کرو، حیا کرو، چوڑیاں پہن کے بیٹھ جاؤ۔ اور اے میری ماں بہنوں، تم اپنے مردوں پہ فخر کرتی ہو، ارے کل کو نمک تیز اور مرچی تیز ہو گئی تو یہی شوہر جوتے لے کے مارتا ہے، کس پہ بھروسہ کرتے ہو؟ کس پہ بھروسہ؟ اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ رسول کے بنو گی تو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، اور ایسے مرد تمہیں عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالی، جو تمہاری بھی عزت کرے گا، تمہارے بچوں کی بھی عزت کرے گا، اللہ کفالت کرنے والا۔ اس لیے ڈرو مت، مسلمان بے پرواہ ہوتا ہے، اللہ اور اس کے حکم کے مطابق عمل کرتا ہے۔ کیا اللہ کے رسول نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب معلوم تھا؟ نہیں جناب، علم غیب صرف اللہ کو پتہ ہے، اللہ کے سوا کسی کو بھی علم غیب نہیں ہے، غیب کا علم نہیں ہے، اور اگر کوئی مانتا ہے تو وہ کافر ہے۔ اگر اللہ کے سوا کسی اور میں کوئی علم غیب مانتا ہے تو وہ کون ہے؟ وہ کافر ہے۔ وہ کون ہے؟ کافر ہے، مشرک نہیں، کافر ہے۔ کیا بچے کے کان میں اذان دینا سنت سے ثابت ہے؟ اگر ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ سنت سے ثابت ہے۔ کیا داڑھی کو چہرے سے ٹرین کرنا جائز؟ کیا ہے ٹرم کرنا؟ ٹرم کیا ہوتا ہے؟
داڑھی کو چہرے سے ٹرم کرنا چاہتے تھے. ٹرم کا مطلب اڑانا تو نہیں ہے, سنوارنا. داڑھی تو خود ہی سجری سنوری رہتی ہے جیسی ہوگی الحمدللہ.